الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کس زبان سے ہو بیاں فضل و کمال اہل بیت، کس زبان سے ہو بیاں فضل و کمال اہل بیت، آئینہ حسن نبی کا ہے جمال اہل بیت، اور ایسا گھر شہزاد تاریخ نبوت میں نہیں، ایسا گھر شہزاد تاریخ نبوت میں نہیں، ڈھونڈ کر لائے بھلا کوئی مثال اہل بیت۔ گرامی قدر حاضرین، ماہ محرم میں حضرات اہل بیت اطہار، ہمارے آقا کریم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل پاک، آپ کے گھر والے اور آپ کی ذریت طیبہ، آپ کے اہل قرابت، جن کو آل محمد کہا جاتا ہے، ان کا ہم ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شہدائے کربلا اور وہ ہستیاں جو خاندان نبوت سے تعلق رکھتی ہیں اور کربلا میں شہید ہوئے جو شہزادے، ان کا ہم نے ذکر کیا تھا پچھلی بار۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کے جو صاحبزادے، جو نور نظر، جو لخت جگر میدان کربلا میں موجود تھے، ان کا بھی ہم نے ذکر کیا۔ آج میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو حضرت امام حسن اور امام حسین، ان کے بچوں کے نام بتا دوں۔ وہ اس لیے کہ جس کو ہم جانتے نہیں ہیں اس سے محبت کیا کریں، جس کا ہمیں نام بھی نہیں آتا اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں تو محبت کیا کریں گے؟ اور اس بات کو 1400 سال گزر گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں ہماری غفلت کا۔ ہم اہل بیت اطہار کے معاملے میں کس درجے کی غفلت میں ہیں، اپنے دین کے معاملے میں بھی، اور وہ ہستیاں جن پہ ہم نماز میں درود بھیجتے ہیں ان سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، اور اس کے جو نتائج ہیں
دینی نتائج وہ تو خطرناک ہیں ہی، پھر ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہماری بے خبری کا فائدہ ہمیشہ دشمن اٹھائے گا۔ آپ کی لا علمی اور بے خبری کا فائدہ دشمن اٹھاتا، تو جو بد عقیدہ فرقے شروع سے اس امت میں شامل ہو گئے، حصہ رہے اس کا، انہوں نے خوارج اور روافض، یہ صحابہ کے زمانے میں یہ دونوں فرقے پیدا ہو گئے تھے۔ خارجی، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اور رافضیوں نے حضرت علی کو خدا کہا۔ یہ اسی زمانے میں پیدا ہو گئے ہوئے تھے، حضرت علی کے دور میں یہ دونوں موجود تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے جناب سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم، آپ چونکہ اتنی محبوب ہستی ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں محبوب ہوں۔ اب مولا کا مطلب بھی ہمیں نہیں آتا، مولا کا لفظ بڑا بولتے ہیں شوق سے، مولا کا مطلب ہے محبوب، یہ ولا سے ہے، ولا محبت کو کہتے ہیں، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ علی سے محبت نہ کرتا۔ تو علی کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت سے مشروط کیا ہے۔ یہ بات میری اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کی نسلوں کا ایمان بچ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں جس کا محبوب ہوں گا وہی علی سے محبت کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ بجلی نہیں، کوئی بات نہیں، مان کی بجلی تو آ رہی۔ میری بات آج دھیان سے سمجھ لیں، کیونکہ اب یہ دور اپنے نازک ترین دائرے میں داخل ہو چکا۔ اب بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے ممبر، محراب، وہاں سے بھی بد عقیدگی پھیلائی جا رہی اور سنیت کے لبادے میں پھیلائی جا رہی، کیونکہ قوم امت بے خبر ہے، اس کا فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، اپنے بھی غیر بھی۔ تو جو شخص اپنی گفتگو میں، اپنے کلام میں، اپنے خطاب میں، اپنی تقریر میں، تحریر میں، تدریس میں ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مولا علی کے مولا ہیں ان کا نام ہی نہ لے، ان کی بات ہی نہ کرے، ان کا ذکر ہی نہ کرے، تو ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ مولا علی سے محبت کرتا ہوگا؟ وہ جھوٹا ہے۔ مولا علی بھی نہیں مانیں گے اس کی محبت کو، کہ مولا علی نے اپنی محبت کو مشروط کیا ہے کہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، ان کے صحابہ سے محبت نہیں کرتا، وہ میرا محب بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث روایات بے شمار موجود ہیں، اس پر پھر کسی وقت میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ حکم ہے آقا کریم علیہ السلام کا کہ جب لوگ میری امت کا ایمان لوٹنے لگ جائیں تو پھر عالم پر لازم ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، پھر خاموش نہ رہے۔ دین کے نام پر ہی اگر دین پہ ڈاکہ زنی شروع ہو جائے اور قرآن و سنت کے لبادے میں یہ کام شروع ہو جائے تو پھر سب سے پہلی ڈیوٹی علماء کی، اہل منبر و محراب کی ہے کہ وہ حق بیان کریں، دین اور قرآن و سنت عامت الناس امت مسلمہ تک پہنچا دیں، تاکہ کسی کے پاس یہ جواز نہ رہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں خبر نہیں تھی، ہمیں علم نہیں تھا۔ تو سیدنا علی کو ترمذی شریف میں ہے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خود اس کو منبر پہ بارہا بیان کیا
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علی تیری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہو جائیں گے، ایک محب مفرط، ایک جو تیری محبت میں اتنا بڑھے گا کہ جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا کے خدا کا بیٹا بنا دیا، اور ساتھ یہ الفاظ فرمائے تھے کہ علی تیری مثال جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ یہود نے ان کو نبی اور پیغمبر ماننے سے بھی انکار کر دیا، خدا کا رسول ماننے سے بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ ان کے نسب پر بھی اعتراض کر دیا کہ یہ بغیر باپ کے بیٹا۔ ان کی والدہ سیدہ صدیقہ مریم پہ بھی تہمت لگا دی، ان کے اصل مرتبے اور منصب سے اتنا گرایا کہ ایک عام معزز آدمی کے مرتبے سے بھی نیچے لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود نے پیغمبر اولو العزم رسول صاحب کتاب نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اور عیسائیوں نے نصارہ نے کیا کیا؟ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ، اللہ نے قرآن میں بیان کیا المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ اللہ کا بیٹا کا مطلب ہے اللہ، اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ کا بیٹا کہنے کا مطلب ہے کہ جو خدا کا بیٹا ہے وہ خدا ہی ہوگا۔ تو یہ مثال آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی میں ان کو بھی بتا دی، باقی امت کو بھی بتا دی، اور آپ نے پھر ممبر پہ اس کو لوگوں کو سنایا کہ لوگو یہلک فی رجلان، ممبر پہ آپ خود سنا رہے ہیں کہ میری محبت میں ہلاک و برباد ہو کے ایمان نہ گوا بیٹھنا، اور یہود اور نصارہ کی طرح نہ بن جانا، وہ بھی نہ بننا جو خارجیوں نے کیا۔ اور یہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی میں ثابت ہو گیا۔ خارجی پیدا ہوئے تو انہوں نے آپ کے اصل مقام سے گرا کے معاذ اللہ پہ کفر کا فتویٰ لگا، 4 صحابہ پہ انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا، ان میں ایک سیدنا علی المرتضیٰ، اور ایک طبقہ وہ پیدا ہوا روافظ کا، ابن سبا کے پیروکاروں کا، جو یمن سے آیا تھا، ابن سبا یہودی تھا۔ اس نے حضرت علی کی محبت کا ایسا پروپیگنڈا کیا اور ایسا ڈھونگ رچایا کہ لوگوں کو کہا علی خدا ہے۔ ایک فرقہ ہے نصیری فرقہ جو حضرت علی کو خدا مانتا، یہ اس زمانے میں پیدا ہو گئے تھے یہ لوگ۔ تو یہ قول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمانے میں پورا ہو گیا۔ اہل سنت کا طریق کیا ہے اور صحابہ اور عامت المسلمین کا طریق کیا ہے کہ علی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو اپنا مرشد، امام اور مولا مانتے ہیں، اسی طرح جس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا۔ ہم اپنی مرضی سے نہ آپ کو بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں۔ اہل سنت کا طریق یہ اعتدال اور توازن ہے، اور ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو بڑا سادہ سمجھا دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ صحابہ کو ہدایت کے روشن ستارے مانا اور اہل بیت کو سفینہ نجات مانا، کشتی نوح مانا۔ اعتدال یہ ہے، ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت میں اتنے گم ہو جاؤ کہ صحابہ کی عظمت کا انکار کر دو، اور صحابہ کرام کے ساتھ اتنے جڑ جاؤ کہ اہل بیت تمہیں یاد بھی نہ رہیں۔ یہ اہل سنت کا طریق نہیں ہے۔ اہل سنت کا طریق
اہل بیت اطہار سے قلبی سچی محبت جو قرآن پاک میں رب کائنات نے بتائی اور صاحب قرآن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، وہ محبت اپنی مرضی سے نہیں، حضرات اہل بیت اطہار سے ہماری محبت اور عقیدت یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور ہمارے امام، امت کے امام، مسلمانوں کے اور سنیوں کے امام سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ، آپ نے کئی طرح اس محبت کا اظہار کیا ہے۔ ایک جگہ آپ نے لکھا آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، کہ اے لوگو جو اہل بیت اطہار ہیں وہ ہمارا وسیلہ ہے بارگاہ الہی میں۔ آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن، قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ سے یہ امید کرتا ہوں بید الیمین صحیفتی، کہ اہل بیت سے میری محبت کا صدقہ اللہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ کہ وہ ائمہ ہیں کہ امت کے جلیل القدر ائمہ ان کو اپنا وسیلہ بنا دیا۔ وہ سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ کے ایک جز میں نے پڑھا ہے، مشہور آیت کریمہ، جس میں رب کائنات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات امہات المومنین سے خطاب کیا اور فرمایا انما یرید اللہ یہ سورہ احزاب کی آیت 33 ہے، مشہور آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے محبوب کے گھر والو، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاکی کی معراج تمہیں عطا کرے۔ جو آخری درجہ ہے طہارت کا، پاکیزگی کا، نفاست کا، وہ تمہیں عطا فرمائے۔ اس میں یاد رکھیں قرآن پاک کا سیاق و سباق سب سے پہلے اہل سنت کا یہ طریق ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہمیں قرآن سے مل جائے پھر ہم حدیث کی طرف نہیں جاتے، حدیث کی طرف تب جاتے ہیں جب بات ہمیں قرآن سے نہ ملے۔ یہاں آج کل اندھا دھند پاگل پن ہے، لوگ قرآن دیکھے بغیر اور حدیثیں بھی وہ جو موضوع اور ضعیف ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا موقف، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ، ہمارا مشرب اس سے چاہے وہ جھوٹ ہو۔ اتنی تمیز نہیں ہے آج لوگوں جو ممبر و محراب پہ قابض ہیں، اور ہمارے علماء نے لکھا ہے جو صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہ کر سکے وہ عالم نہیں ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ اور آج 80-90% ایسے لوگ ممبر پہ ہیں جنہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ ہے بھی کہ نہیں، اور بعد میں پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پوچھتے پھرتے ہیں جب کوئی کہہ دے۔ میرے ساتھ ایسا بارہا ہوا، میں نے لوگوں سے پوچھا، انہیں خبر نہیں، یا عام مسجد کے مولویوں سے نہیں، انٹرنیشنل اسکالرز، کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس کا حوالہ کہاں؟ یہ ہم لوگ اس دور میں جی رہے ہیں۔ ختم بخاری، صحیح بخاری کے ختموں میں جو جہاں شیوخ الحدیث بیٹھے ہوتے ہیں سارے اور وہی درس دے رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی میں نے یہ حادثے دیکھے۔ یہ زوال کا، علمی زوال کا وہ دور اور زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کہ خود بیان کرنے والے کو نہیں پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔
تو محفوظ راستہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ قرآن کو مدار بنائیں، آپ بچ جائیں گے کہ اس میں صحیح ضعیف نہیں ہوتا۔ اس میں صرف ایک خطرہ ہوتا ہے کہ آپ تحریف نہ کر دیں، جو یہود کرتے تھے تورات میں، اور اللہ رب العزت نے ان کو پکڑا۔ اَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ قرآن یہ نہیں ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو مانیں اور سورہ آل عمران کو نہ مانیں، نہیں، قرآن میں ایسے نہیں ہے۔ تو جس شخص کی نظر پورے قرآن پہ نہیں ہے اس کے لیے حرام ہے کہ وہ عقیدہ ممبر پہ بیان کرے، اور اس کے لیے حرام ہے کہ وہ حدیث پیش کرے، کیونکہ وہ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث کا مضمون قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، تطبیق نہیں دے سکتا۔ اگر تعارض ہے، کہیں ٹکراؤ ہے تو کیا کرے گا؟ تو یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ وہ دین بیان کرے، دین وہ بیان کرے جو دین کو جانتا ہے، جو اس کی ذمہ داری لے سکتا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے بے شمار ان کے اشعار اس معاملے میں ہیں، دونوں طرح سے ہیں۔ اس میں سے میں نے آپ کو تبرکاً یہ سنایا ریکارڈ کے لیے کہ یہ بڑے بڑے ہمارے امام جو تھے یہ شاعر بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ بھی شاعر تھے، امام شافعی بھی شاعر تھے، امام احمد بن حنبل بھی شاعر تھے، صاحب دیوان شاعر تھے امام شافعی رحمہ اللہ، امام عبداللہ بن مبارک۔ تو پھر وہ شعر میں بھی اپنی عقیدت کا، محبت کا اہل بیت سے اظہار کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں اہل بیت کا پہلا مصداق وہ امہات المومنین حضور کی ازواج مطہرات ہیں، سب ان سے بات ہو رہی ہے، اور ہمارے ائمہ نے باقاعدہ اس کے تحت لکھا ہے کہ اس کا پہلا مصداق امہات المومنین ہیں سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر ان کے شاگرد اور تلامذہ جلیل القدر صحابہ تابعین، ان کا یہ موقف ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہیں سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدنا امام حسن اور امام حسین۔ یہ دوسرا قول ہے۔ پہلا قول امہات المومنین، دوسرا قول پنجتن پاک سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا امام حسن اور امام حسین، اور پھر آگے ان کی اولاد۔ اس کو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور تابعین کی ایک بڑی جماعت، انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ یہ طریقہ ہے مذہب بیان کرنے کا، یہ طریقہ نہیں کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، تم کون ہو بھائی؟ یہ اتھارٹی کن کے پاس ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، تاکہ میرا رب قیامت کو پوچھے تو میں کہہ سکوں مولا یہ میں نے نہیں کہا، یہ عبداللہ بن عباس نے کہا، یہ اکرمہ نے کہا ہے، یہ سعید بن جبیر نے کہا۔ ہر بندہ پہلے اپنی سیفٹی سیکورٹی کرے۔ یہ جنہیں تو نے انعمت علیہم کہا یہ انہوں نے کہا ہے، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ یہ اہل سنت کا طریقہ، یہ نہیں ہے کہ آج کا کوئی 2 نمبر بندہ اٹھ کے کہے جی یہ میری تحقیق ہے، یہ میں کہ نہیں، آپ کے اتھارٹی نہیں ہے دین میں، آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء وما شاء۔ آپ اپنی سند بیان کریں کہ اے لوگوں میرے پاس یہ جو دین پہنچا ہے اس سند سے پہنچا ہے، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ یہ طریق ہے دین بیان کرنے کا، یہ طریق نہیں ہے، اور اسی لیے لوگ دین بیان کرتے نہیں، وہ پھر آپ کو انٹرٹین کرتے رہتے ہیں معاذ اللہ۔ اب ریلیجیس انٹرٹینمنٹ کا نام لوگوں نے دین رکھ دیا ہے، ایسے ہی مزہ لیتے رہنا اور معاذ اللہ اللہ کی آیات سے کھیلتے رہنا کہ اب مزہ لو۔ یہ طریق اہل سنت کا نہیں ہے کہ آپ دین کو دین کی طرح بیان کیجئے۔ اور تیسرا قول
فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ہم من تحرم علیہم الصدقہ بعدہ، اور یہ بہت بڑی دلیل اور سند ہے، جن پر آقا کریم علیہ السلام نے صدقات اور زکوٰۃ کو حرام قرار دیا، وہ سب اہل بیت۔ وہ کون ہیں؟ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ یہاں یہ اہل بیت مکمل ہو، جسے اللہ نے کہا نا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ سارے ہی فی القربا ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ لوگوں نے پھر یہاں اپنی نفس کی خواہش، اپنی مرضی، اپنا فرقہ، اپنا تعصب بیچ میں گھسیڑا ہوا ہے، اور ان کے نام ہی کوئی نہیں لیتا، اور اصل کے نام نہیں لیتا جب کوئی امام حسن اور ان کے بچوں کا، تو ان کی تو ابھی باری ہی نہیں۔ آل عقیل کون ہے، آل جعفر کون ہے، آل عباس، ان کا کون کوئی نام لے گا؟ تو یہ المیہ ہے، یہ وہ بدبختی ہے، بے ادبی ہے جس کو امت بھگت رہی ہے، کہ جن پہ نماز میں درود بھیجتے ان کے نام بھی نہیں آتے۔ اور سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہ بیان کیا، اور آپ راوی ہیں ان حدیثوں کے جن میں آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور دعا فرمائی۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی لائے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، حدیث سے صحیح ہے اور کئی طرق سے مروی ہے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشدکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار فرمایا انشدکم اللہ فی اہل بیتی، انشدکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کہتے ہیں 3 بار فرمایا، اور سیدنا زید بن ارقم جو راوی حدیث ہیں انہوں نے اس کی تفسیر خود کی کہ اہل بیت کون ہے، فرمایا آل جعفر طیار، حضرت علی کے بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب، یہ اور ان کے بچے اہل بیت ہیں، جو ابو بکر صدیق کے گھر پلے، وہ اگلی بات ہے، اس لیے کوئی نام نہیں لیتا ان کا۔ جن کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے، یہ امام حسین کے بہنوئی ہیں، اور سیدہ زینب بنت علی کے شوہر ہیں عبداللہ بن جعفر طیار، اس لیے ان کا کوئی نام سنا کبھی آپ نے؟ اون اور محمد کا نام سنا، ان کے والد کا نام کسی نے نہیں آپ کو بتایا۔ سیدہ زینب کا نام سنا، ان کے شوہر کا نام کسی نے نہیں بتایا، کیونکہ اس کے بارے میں نہیں ہے، وہ ایکسپوز ہو جائے گا، اس کا پول کھل جائے گا، یہ بندہ جھوٹا ہے۔ یہ اہل سنت کی ڈیوٹی تھی، یہ اہل سنت کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنا عقیدہ دیانت سے لوگوں کو بیان کرتے، اہل بیت کی سچی محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، کہ میرے آقا کے گھر والوں ہم تمہیں اپنی مرضی سے نہیں مانتے، گھر والے کی مرضی کے مطابق مانتے۔ یہ طریقے محبت ہے۔ اور پھر ترمذی شریف میں حدیث پاک دوسری بھی سن لیں کہ یہ محبت کا پیمانہ اور معیار کیا ہے، اور انسان اپنا ایمان کیسے بچا سکتا، معاملہ صحابہ کا ہو یا معاملہ اہل بیت کا ہو، دونوں میں معیار، کسوٹی اور پیمانہ نہ صحابہ ہیں نہ اہل بیت ہیں، دونوں میں پیمانہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم، فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے بندو، احب اللہ، کیوں؟ تمہارا روزی رساں ہے، تمہارا رازق ہے۔ وَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي،
اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، ذکر اہل بیت، ذکر اہل بیت۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ اہل بیت کو اسی طرح مانو جیسے ان کی شان ہے، اپنے آپ کو اس میں داخل نہ کرو بیچ، اپنی سوچ، اپنا خیال، اپنی خواہش، اپنی نفسانیت سے پاک رکھو۔ ان کے رب نے انہیں یطہرکم تطہیرا کہا ہے، اپنی گندگی بیچ میں نہ ڈالو، اپنی بد عقیدگی کی کثافت بیچ میں مکس نہ کرو۔ احب اہل بیت لحبی، یہ نقش کر لیں اپنے دلوں، میرے اہل بیت سے محبت کرو، کیوں؟ میری محبت کی وجہ سے۔ اہل بیت کو کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ ہمارے آقا کے گھر والے ہیں۔ جب معیار اور پیمانہ یہ رہے گا ایمان محفوظ رہے گا، پھر کوئی راہزنی نہیں کر سکے گا۔ اصل جڑ سے بندہ جڑا ہو نا تو محفوظ رہتا ہوں۔ اور یہ ایمان کا درخت ایسا ہے نہیں کہ آپ اس کی کوئی ایک شاخ پکڑ کے کہیں میں پہنچ گیا ہوں، نہیں، جڑ سے جڑنا پڑے گا۔ جب بندہ جڑ سے جڑ جائے تو ہر شاخ سے تعلق ہو گیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ اور اقبال نے کہا ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، اور یہی حسینی اسوہ ہے، امام حسین کا یہی طریقہ ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ ہر حال میں حق بیان کرنا، یہ حسینیت۔ باطل کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ حسینیت ہے۔ پھر اس پہ ڈٹ جانا استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ تو ابھی تو یہ سوچئے جب آل علی کو ہی ہم نے پورا نہیں جانا تو آل جعفر کو کہاں جانیں گے؟ آل عقیل کو کہاں پتہ کون ہے عقیل کون ہے؟ آل عباس کو کیا جانیں گے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا باپ فرماتے تھے یہ میرے باپ ہیں۔ العباس منی وانا منہ، یہ حدیث کون سنائے گا؟ عباس مجھ سے ہے اور میں عباس سے ہوں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو اہل بیت اطہار، یہ جو میں نے آج تعریف آپ کو بتا دی، یہ سب اہل بیت ہیں۔ اب اس میں ایک سید غزالی زمان رازی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرکزہ، اپنے وقت کا غزالی اور رازی اور ہے بھی سید، آل رسول ہے۔ انہوں نے اس کو سمیٹا 2-3 جملوں میں۔ ایک، چونکہ ان کے ہزار شیوخ الحدیث، مفتی، مفسر ان کے شاگرد تھے، طالب علم تھے، اور پھر بڑے بڑے بزرگ ہوئے، بڑے بڑے مفتی ہوئے، تو اپنے وقت کے تمام بڑے علماء جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی مسئلہ اختلاف ہوتا تو ملتان انوار العلوم میں، آپ کے دارالعلوم میں آتے اور آپ سے پوچھتے تھے مسائل۔ ایک ان کے بڑے عالم شاگرد تھے، وہ آئے۔ ایسے حالات ہمیشہ رہتے ہیں اختلافی، اور یہ مسئلہ تو خیر 1400 سال سے چلا رہا ہے ہمارے ساتھ ساتھ۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں مجھے تشویش ہے۔ جو جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، آپس میں جو جھگڑے ہوئے، اختلاف ہوا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے دل میں اطمینان نہیں ہے، تشویش ہے۔ جو بھی کہنا تھا انہوں نے کہا، یعنی اچھے الفاظ میں انہیں یاد نہیں کیا۔ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ، قربان جائیں ایسے سیدوں پہ،
جنہوں نے اپنے جد کے گھر کا بھی پہرا دیا، دین کا بھی اور شریعت کا بھی پہرا دیا۔ ایک ہی جملہ ہے، اگر آج آپ جو بھی سن رہے اگر اس کو یاد ہو گیا، آپ نے فرمایا مولانا کلمہ علی کا پڑھا ہے کہ نبی کا؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کلمہ علی کا پڑھا ہے کہ نبی کا؟ حضور نبی کا۔ فرمایا پھر امیر معاویہ سے بنا کے رکھنی پڑے گی۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ ہاں اگر کلمہ علی کا پڑھا ہے تو پھر بے شک امیر معاویہ پہ کفر کا فتویٰ لگا دو، وہ بھی جو ہے۔ اب آپ بتائیے، اسی سید زادے کا میں سوال آپ کے آگے رکھتا ہوں، کیا بات ہے۔ کلمہ نبی کا پڑھا کہ علی کا؟ جب نبی کا پڑھا تو پھر نبی کے صحابی سے جنگ نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے معاملے میں بھی اللہ سے، اور میرے بعد ان پہ زبانیں نہ کھولنا، کوئی شک شبہ بھی ہو تو زبانیں بند رکھنا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ومن ابغضہم فقد آذانی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھے ایذا دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ ومن آذى اللہ یوشک ان یاخذہ، جس نے اللہ کو ایذا دی قریب ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے۔ آج پکڑ میں ہم کیوں ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا۔ بے عملیوں سے قومیں پکڑ میں نہیں آتی، بے ادبیوں سے قومیں پکڑ میں آتی۔ تا دلے صاحب دلے نامد بدرد، ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کر۔ حضرت رومی کہتے ہیں جن قوموں کو بھی اللہ نے رسوا کیا ہے نا، انہوں نے نبیوں کا دل دکھایا، بے ادبیاں کی، تو پھر نبیوں نے بھی ہاتھ اٹھا دی کہ مولا تو جان اور تیرے بندے جانے۔ یہ اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان وسیلے رکھے ہوئے ہیں ہماری بچت و حفاظت کے لیے۔ تو جب آپ انہی سے ٹکرا گئے، انہی کے ساتھ دشمنی ڈال لی اور بغض جنہیں آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، تو پھر نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ نہ نمازیں اثر کریں گی، نہ روزے اثر کریں گے، نہ زکوٰۃ کام دے گی، نہ حج کام آئے گا۔ آج دیکھ لیں سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہی کافر چاہتا ہے کہ یہ آپس میں بغض کا، حسد کا، تعصب کا شکار ہو جائیں۔ اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ جب یہ چیزیں تمہارے درمیان آ جائیں گی تو ایمان جاتا رہے گا۔ فرمایا اس وقت تک تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک آپس میں سچی محبت نہ کرو۔ دلوں میں بغض پال کے بیٹھے رہو گے، مسجدوں میں بھی تعصب لے کر، مقتدی اپنے امام کا بغض لے کے بیٹھا رہے گا تو نماز قبول ہوگی؟ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یہ قرآن ہے۔ اللہ جو ایمان والے ہیں ان کا بغض ہمارے سینوں میں نہ رہے، ان کا حسد ہمارے سینوں میں نہ رہے، ان کی غیبت، کینہ، یہ ایمان والے کے سینے کی نشانی ہے۔ ہمارے ائمہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے عام مومن کا بغض و کینہ یہ کرتا ہے، تو سوچو رضی اللہ عنہ والوں کا کینہ کیا کرے گا، جن کو رب کہہ رہے ہیں، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں یہ میرے صحابہ ہیں، میرے ساتھی ہیں، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ آپ معاذ اللہ ان کا بغض لے کے بیٹھے رہیں سینوں میں اور لے کے پھیلاتے رہیں کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے لوگوں میں، اہل ایمان میں، سادہ لوگ مسلمانوں میں، تو نتیجہ کیا ہوگا، حشر کیا ہوگا؟ حضرات اہل بیت اطہار کی بارگاہوں میں جب جاؤ گے وہ شان صحابہ بتائیں گے، اور صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب جاؤ گے وہ امام حسن کو کندھے پہ اٹھا کے کھلا رہے ہیں۔ یہ ان کا طریق ہے۔
اہل بیت کی محبت میں بخاری میں صدیق اکبر کا فرمان ہے ارکبوا محمدا فی اہل بیتہ. پہلے خلیفہ امیر المومنین ہیں جنہوں نے اہل بیت کی محبت کی بنیاد اس امت میں رکھی، اور اللہ کی قسم کھا کے کہا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ محمد احب الی من قرابتی. میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے میرے آقا کے گھر والے زیادہ عزیز ہیں. مجھے اپنے رشتہ داروں سے حضور کے رشتہ دار زیادہ. ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے اور ہم الحمدللہ اسی پہ گامزن ہیں. اللہ اسی پہ ہمیں استقامت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.